رات کے کھانے کے بعد وہ پانچوں انس کے ہاتھ کے بنے سبز قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ داخلی دروازے اور کھڑکیوں سے آتی ہوا بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ احسن کی طبیعت شرارت پر مائل ہوئی۔ یار انس، بہت دعائیں دیا کرے گی تیری بیوی، ہمیں قہوے کی چسکی لیتے ہوئے احسن بولا۔ کیوں احسن بھائی، میں کسی ملنگ پیرنی سے شادی کرنے والا ہوں کیا؟ انس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ او نہیں یار، جو ہم نے تجھے چائے قہوہ ایکسپرٹ بنا دیا ہے نا، اس لیے تو مستقبل میں انتہائی سگر شوہر ثابت ہونے والا ہے۔ بس ساری دعائیں غائبانہ طور پر ہمیں پہنچا کریں گی۔ پیالی خالی کر کے میز پر رکھتے اس نے وضاحت کی۔ مطلب آپ پھوڑ شوہروں کی بیویوں کی تمام غائبانہ بددعائیں مجھ تک پہنچیں گی؟ لہجے میں پریشانیوں اور آنکھوں میں حیرانی سموتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تیری، اتنی زبان بیوی کے سامنے چلائے گا نا تو برتن اٹھا اٹھا کر مارے گی۔ حیدر نے انس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ایسا ہوگا؟ مارے حیرت کے انس کا منہ پورے کا پورا کھل گیا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، عادل اپنی بات پر زور دیتا ہوا بولا۔ بھائی یہ بات اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہے، آنکھوں سے حیدر کی طرف اشارہ کرتے بڑے معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے اس نے احسن کے ہاتھ پر تالی ماری۔ اور نہیں تو کیا، یہ جو نشان بھائی کے ماتھے پر آپ کی نظر آ رہا ہے نا، حیدر نے غیر ارادی طور پر اپنی چوٹ پر ہاتھ پھیرا، جو صبح غنودگی کے عالم میں باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے دیوار سے ٹکرانے کے سبب لگی تھی۔ یہ بھابھی جان نے ان کو بیلن کھینچ کر مارا تھا، احسن دانت نکالتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر جہاں عادل اور انس کا ہنس ہنس کے برا حال ہوا، وہیں محب اللہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ میں تم بیچارے کنواروں کی حسرت کی وجہ سمجھ سکتا ہوں، دل ہی دل میں تلملاتے بظاہر پرسکون انداز میں کہتے حیدر نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ حسد؟ احسن نے عادل کی طرف دیکھتے ہوئے چبا چبا کر دہراتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، جل رہے ہو نا تم لوگ مجھ سے، میری شادی پہلے جو ہو گئی ہے۔ احسن کے تاثرات مزہ دے گئے تھے، دل پر ایک ٹھنڈی پھوار سی پڑی تھی۔ احتشام کیسا لگا تمہیں؟ شہر بانو کے سوال پر اٹیچی کیس کھولے اپنا سامان سیٹ کرتی میری کے ہاتھ ذرا دیر کو رکے، نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا اور کندھے اچکا کر دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گئی۔ شہر بانو کے چہرے پر کچھ ناگواری کے اثرات ابھرے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے میری تم سے؟ اب کے بولی تو لہجے میں کچھ سختی تھی۔ ماں کا انداز سمجھ کر میری پوری طرح ان کی طرف مڑ گئی۔ آپ کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس موم، ڈیڈ کی چوائس ہے تو اچھی ہی ہوگی، ایک ہی جملے میں ساری بات سمیٹ دی۔ میری، تمہاری اس سے ملاقات کیسی رہی؟ اس ملاقات نے تم پر کیا اثر چھوڑا ہے؟ وہ کچھ الجھتے ہوئے بولیں۔ اس بات سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے موم، وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے گرینڈ ماں کا یہاں بالکل اکیلے رہنا ٹھیک نہیں لگتا تھا اور ڈیڈ کو مجھے یہاں گرینڈ ماں کے پاس چھوڑنا، سو انہوں نے شادی کی پک لگا دی۔ دوست کے ساتھ مل کر بالا ہی بالا رشتہ ڈھونڈ بھی لیا، طے بھی کر دیا۔ اب کچھ دن میں وہ شادی کے لیے پاکستان پہنچنے والے ہیں، سو مجھے کیا لگا کیسا لگا اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات ختم کر کے وہ خاموشی سے اپنے کیوٹیکس سے سجے ناخن دیکھنے لگی۔ مجھے فرق پڑتا ہے میری، اور تمہاری گرینڈ ماں کو بھی۔ تمہاری رائے اہم ہے ہمارے لیے۔ شہر بانو آنکھوں میں فکر مندی لیے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ہماری پون گھنٹے کی مختصر پہلی ملاقات میں اسے میرے بارے میں کچھ بھی جاننے کا کوئی اشتیاق نہیں تھا۔ وہ خود اپنے بارے میں بھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ موم، اس کا سارا وقت مجھے یہ سمجھانے میں گزر گیا کہ میں یہاں پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کر کے کتنی بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ میں ایک تابناک مستقبل کو ٹھوکر مار کر ایک پسماندہ ملک میں کبھی بھی نہیں رہ پاؤں گی، اور ہم دونوں کو اپنی زندگیاں یورپ میں ہی شروع کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار منہ کا ذائقہ بدلنے کو پاکستان آنے جانے میں البتہ کوئی مذائقہ نہیں۔ بے تاثر لہجے میں بات مکمل کر کے اس نے دوبارہ اٹیچی کیس کھول لیا۔ شہر بانو کے چہرے پر پریشانی وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مونا میم بہت خوش تھیں تیری کارکردگی سے، عادل نے احسن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے، احسن نے ایک کٹیلی نظر اس پر ڈالتے ہوئے دوبارہ دور نظر آتے درختوں پر نظر جما دی۔ او نہیں یار، ورلڈ کپ جیتنے والی تو شکل ہی نہیں ہے تیری، عادل نے ایک بلند و بانگ قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ انس اپنی ہی دھن میں سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ رہا تھا۔
عادل اور احسن کو ریلنگ کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے دیکھا تو بجائے اندر جانے کے ان کی طرف آ گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ یوں ہی بات کا آغاز کرنے کے لیے انس بولا۔ جھولا جھول رہے ہیں۔ عادل نے مسکراتے ہوئے انس کی طرف دیکھا۔ انس نے سر کھجاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ ہاں تو میں تجھے بتا رہا تھا کہ جب میں نے مونا میم کو بتایا کہ اپنا حسن ساری چھان بین کر آیا ہے، احتشام بھائی کی ہر چیز 100% اوکے ہے، آپ اطمینان سے شادی کی تاریخ فائنل کر دیں، اور وہ بہت خوش ہوئیں اور تجھے ڈھیروں ڈھیر دعاؤں سے نوازا، جو میں نے نیاز بندی سے سر جھکا کر وصول کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی باور کرا دیا کہ چونکہ احسن کی اپنی بھی 5 بہنیں ہیں، اس لیے وہ دنیا کی ہر لڑکی کو اپنی بہن ہی سمجھتا ہے، اور میری کے لیے بھی جو کچھ اس نے کیا اپنی بہن سمجھ کر۔ عادل کی زبان کو بریک حسن کے تیور دیکھ کر لگا۔ قریب تھا کہ احسن اس پر جھپٹ پڑتا۔ عادل فوراً 2 قدم پیچھے ہٹا۔ تبھی محبت اللہ کمرے سے باہر آیا اور حیدر نیچے سے اوپر آیا۔ واہ کیا ٹائمنگ ہے! عادل ان دونوں کو ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمتوں سے آدھا دیکھ کر بولا۔ یہ تم لوگوں کی ٹائمنگ کیوں خراب ہوتی جا رہی ہے؟ محنت اللہ کچھ ناراضگی سے بولا۔ چائے تم سب کا انتظار کر رہی ہے۔ کاش اس کے بجائے مجھے سننے کو ملتا حیدر بھابھی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ حیدر نے مصنوعی آہ بھری۔ محب اللہ کی تکلیف پہ وہ سب لوگ اندر آ گئے۔ یارو ویسے ایک بات ہے، عادل چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے بولا۔ سب لوگ توجہ سے اس کی بات سننے لگے۔ یہ جو احتشام صاحب ہیں نا، ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں نے ان کو بہت قریب سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں یہ بات یاد نہیں آ رہا۔ کوئی بات نہیں، حیدر سکون سے بولا۔ تجھے بچپن میں پہاڑے بھی یاد نہیں آتے ہوں گے ٹیچر کے سامنے، تو میرے بچپن میں میرے ساتھ نہیں تھا نا؟ تیرے بچپن کا اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ احسن نے بھی حصہ ڈالا۔ ویسے یہ تو بتا کہ یہ احتشام والا کیا قصہ ہے؟ محب اللہ بولا۔ کچھ نہیں یار، مونا میم نے مجھے بلایا تھا۔ ایکچولی مونا میم کی جو بیٹی ہے نا میری، اس کی شادی فکس ہوئی ہے احتشام صاحب سے، تو مجھے چھان بین کرنے کا کہا تھا، اسی کے متعلق بتا رہا تھا۔ او اچھا، او بھائیوں کوئی میرے مسئلے کا حل بھی بتاؤ۔ محب اللہ ان سب کو دیکھ کر بولا۔ تیرا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ عادل نے حیرت سے باقی سب کو دیکھا۔ ہاں، اس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ مسئلہ ہے کہ خاصا گھمبیر مسئلہ ہے۔ کیا؟ سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ابا جی اپنی بہن کی بیٹی سے میرا نکاح کروانا چاہتے ہیں، محب اللہ نے بولنا شروع کیا، لیکن امی جی کی اپنی نند یعنی میری پھپھو سے کبھی نہیں بنی، سو وہ بالکل راضی نہیں ہیں۔ اب وہ ابا جی سے علی الاعلان 2 ٹوک بات کرنے کے بجائے میرے کندھے پہ بندوق چلانا چاہ رہی ہیں، مطلب امی جی چاہ رہی ہیں کہ میں انکار کر دوں۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کر دے انکار، اور انکار کرتے ہی بھاگ کر ادھر آ جا، پیچھے سے امی سنبھال لیں گی سب۔ عادل نے منٹوں میں مسئلہ حل کر دیا۔ یہی تو مسئلہ ہے، محب اللہ نے بے بسی سے سر ہلایا۔ انکار ہی تو نہیں کرنا، چند لمحے لگے ان سب کو بات سمجھنے میں۔ اوئے مولوی، یعنی کہ تو، مطلب واقعی؟ مختلف طرح کی آوازیں ان کے کانوں میں گڈمڈ ہو گئیں۔ محب اللہ نے اپنا جھکا ہوا سر مزید جھکا لیا۔ بڑا چھپا رستم نکلا تو۔ عادل نے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا۔ وہ نہیں یار، بس ابا جی کی مرضی ہے۔ محب اللہ کچھ مزید جھک گیا۔ منہ اوپر اٹھا لے بھائی، اب کیا ہمیں سجدہ کرائے گا؟ حیدر نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ نہیں نہیں، نعوذ باللہ، محب اللہ نے کہتے ہوئے فوراً سر اٹھایا۔ اب کوئی حل تو بتاؤ۔ مدد طلب نظروں سے اس نے باری باری احسن اور عادل کو دیکھا۔ میرا خیال ہے خالہ جی کو فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا بیٹا عادل نے ایک ڈرامائی توقف دیا۔ محب اللہ اسے سننے کو بے چین تھا۔ نکل گیا ہاتھوں سے۔ محب اللہ نے کشن کھینچ کے اسے مارا، جسے عادل نے ہنستے ہوئے کیچ کر لیا۔ ہوا خاصی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ یہ کہ یہ آج آفس میں سیلری بڑھنے کا اعلان سنا، پھر اپنی پرموشن سے متعلق کچھ باتیں بھی اڑتی اڑتی کانوں میں پڑیں، سو سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ گھر تک پہنچنے کے لیے ابھی مزید 15 منٹ کی واک تھی۔ یوں ہی دل کیا واک کو تھوڑا لمبا کیا جائے، سو موڑ سے واپس گھوم کر آنے کا پروگرام بنایا۔ ارد گرد کے مناظر اور ہنستے کھیلتے بچوں کے درمیان سے گزرتے اپنے نام کی پکار پر وہ بے ساختہ رکا۔ کسی درخت کے پیچھے سے اچانک ہی سائیکل خان برآمد ہوا۔ احسن بھائی، شکر ہے آپ مل گیا۔ تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہاں چھپے تھے؟ احسن نے عین اپنے سامنے رستہ روک کے کھڑے سائیکل خان کو دیکھ کر حیرت سے کہا۔
نہیں بھائی، ہم تو ٹیکسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تو میں تمہیں ٹیکسی نظر آ رہا ہوں؟ احسن نے آنکھیں سکیڑتے اس کو دیکھا۔ احسن بھائی مذاق نہیں کرو یار، اس نے دانت نکالے، ہمارا مدد کرو۔ اچھا بتاؤ کہاں جانا ہے ٹیکسی میں؟ احسن سنجیدہ ہوا۔ گھر جانا ہے، اور کدھر جاؤں گا؟ سائیکل خان کچھ برا مان گیا۔ یہ 4 قدم پر جانے کے لیے نواب صاحب کو ٹیکسی چاہیے؟ واہ جی! احسن بس سوچ کر رہ گیا، ٹیکسی کا کیا کرنا ہے؟ چلو پیدل ہی چلتے ہیں، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں۔ او صاحب! سائیکل خان نے سر پر ہاتھ مار کر گویا اس کو کم عقلی کا ماتم کیا۔ ہمارا ساتھ میری باجی ہے، اس کا پاؤں میں موچ بھی آ گیا ہے اور اس کا جوتا بھی ٹوٹ گیا ہے، اس لیے ٹیکسی کا تلاش تھا۔ سائیکل خان ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ احسن نے اس سمت دیکھا جدھر سائیکل خان نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں درخت کے نیچے میرب بیٹھی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ یہ آج کے دن کا ایک اور خوشگوار واقعہ تھا۔ تبھی سڑک پار دوسری طرف سائیکل خان کو ٹیکسی نظر آئی، جس میں سے کچھ سواریاں اتر کر غالباً ڈرائیور کو کرایہ وغیرہ دے رہی تھیں۔ احسن بھائی آپ ادھر رکو میری باجی کے پاس، ہم وہ ٹیکسی لاتا ہے۔ سائیکل خان بے اختیار اس سمت بھاگا۔ احسن چند قدم آگے بڑھ کر میرب کے قریب ہوا۔ سلام میں پہل میرب نے کی۔ احسن نے مسکرا کر جواب دیا۔ درخت کی اوڑ میں ایک جوتا پہنے دوسرا ہاتھ میں پکڑے وہ احسن کی جانب متوجہ تھی۔ آپ اس دن اتنا بوکھلا کیوں گئے تھے؟ نام تک بتائے بغیر چلے گئے؟ وہ شکوہ جو میرب کے دل میں تھا زبان پر آ گیا۔ نہیں بوکھلایا نہیں تھا، بس یوں ہی۔ وہ خاموش ہوا، پھر اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ یہ دو حادثات ایک ساتھ ہی پیش آ گئے۔ احسن نے موج اور جوتے کی طرف اشارہ کیا۔ جی، وہ مسکرائی۔ جوتا نکل گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بس ایک دم ٹھوکر لگی اور پاؤں مڑ گیا۔ اس نے وضاحت کی۔ ویسے آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، احسن بولا، یہاں درخت کے نیچے بیٹھنے کا۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے نہیں! ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ احسن کے ہونٹوں پر رینگ گئی۔ میں پاکستان میں رہنے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی نانی کو یقیناً اس عمر میں کسی اپنے کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اچھا، میرب کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ میں ایک برانڈ فیوچر کو لات مار رہی ہوں، اپنے پسندیدہ ملک میں رہنے کا فیصلہ کر کے۔ یہ جس کا بھی خیال ہے بالکل غلط ہے۔ مادی اور مالی اعتبار سے چاہے ہمارا ملک کتنا ترقی یافتہ نہ ہو، پر رشتوں، نعتوں اور محبتوں میں ہم آج بھی سب سے امیر ہیں۔ میرب نے ذرا کی ذرا نظر اٹھائی۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے جوتے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ لے لیں۔ اس نے جوتا احسن کی سمت بڑھایا۔ آنکھوں میں واضح شرارت کی چمک تھی۔ وہ اس کی شرارت سمجھ کر مسکرایا۔ کسی لڑکی سے جوتا وصول کرنا پاکستان میں کچھ زیادہ اچھا شگن نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا ایک بات بتائیں، میرب بولی۔ جی پوچھیں۔ آپ نے بھی کوشش نہیں کی کہ کسی فارن کنٹری جانے کی؟ نہیں، بلکہ اس سلسلے میں اگر مجھ سے کسی نے بات کی بھی تو میں نے سوچنے میں دوسرا منٹ بھی نہیں لیا، فوراً انکار کر دیا۔ حالانکہ یہاں تو بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے برانڈ فیوچر کے لیے باہر سیٹل ہونے کا۔ اپنوں کے بغیر تو انسان کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہوتا، برانڈ ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ویسے بھی میں اپنے گھر اور گھر والوں سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا۔ احسن نے بات ختم کی۔ بہت اچھے خیالات ہیں آپ کے، جان کر خوشی ہوئی مجھے۔ میرا واقعی متاثر ہوئی تھی۔ میں خود بھی بہت اچھا ہوں اپنے خیالات کی طرح، مجھے جان کر آپ کو اور بھی زیادہ خوشی ہوگی۔ وہ شرارت سے کہتا اٹھا ہی تھا کہ سائیکل خان ٹیکسی لے کر آ گیا۔ میرا خاموشی سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ بات سنیں احسن، اچانک وہ اسے پکار بیٹھی۔ جی بولیں۔ احسن جیسے اسی کے انتظار میں تھا۔ میری کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر بولی، نہیں کچھ نہیں۔ احسن نے شانے اچکائے اور جانے کے لیے مڑا، اور پھر ایک دم پلٹا۔ میرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، مجھ سے شادی کرو گی میرب؟ میں تمہاری اور تمہاری نانی کی پوری ذمہ داری دل سے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ میرب کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ ایسا لگا جیسے احسن نے اس کے دل کی بات سن لی ہو۔ میرب کی پوری رضامندی سمجھنے کے بعد احسن مڑا اور جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ نامحسوس طریقے سے میرب نے بھی اس کے قدم کے ساتھ قدم بڑھائے اور دھنک کے سارے رنگ آسمان پہ بکھر گئے۔